السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ آج 31 دسمبر ہے اور آج جیسے ہی رات 12 بجیں گے تو ایک ادھم مچ جائے گی اور ہر طرف فائرنگ ہونا شروع ہو جائے گی اور پٹاخے پھٹنا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے اور شباب اور کباب کی محفلیں گرم کر دی جائیں گی، گانے بازوں کا سلسلہ ہوگا اور بے حیائی کا سامان ہوگا اور جو ہے وہ بازار گرم ہوگا۔ نیو ایئر نائٹ کے نام پر یہ بے حیائی اور یہ بربادی کا سامان جو ہے وہ رچایا جاتا ہے، یہ ایونٹ منایا جاتا ہے۔ اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، تاریخ اسلام میں اس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں کہ نیو ایئر نائٹ کا جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ منایا جائے کہ سال شروع ہوا ہے تو اس پر جشن منائے جائیں اور اس پر بھنگڑے ڈالے جائیں اور اس کے اوپر جو ہے پٹاخے پھوڑے جائیں اور فائرنگیں کی جائیں اور شباب و کباب کا اہتمام کیا جائے۔ اس کا اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اور اسلام کے علاوہ بھی دیگر مذاہب کے اندر آج سے اگر 50 سال یا 100 سال پیچھے چلے آئیں تو نیو ایئر نائٹ کے نام سے کوئی ایونٹ تھا ہی نہیں۔ یہ تو بعد میں اب ایجاد کیا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ مارکیٹ میں لایا گیا ہے۔ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی سال ختم ہو، نیا سال شروع ہو تو اس کے اوپر کرنا کیا چاہیے، بندہ کیا کرے اور کیا نہ کرے؟ تو اس حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے، وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو بنایا ایک دوسرے کا نائب خلیفہ، کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اور جو شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ تو رات اور دن کا آنا یہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ خلیفہ بننا یہ نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے تھا کہ نصیحت حاصل کرنے والا اس سے نصیحت حاصل کرتا، کہ یہ ایک دوسرے کے نائب بنائے گئے ہیں، خلیفہ بنائے گئے ہیں کہ میں نے رات کے اندر کیا گناہ کیا ہے تو اب دن کے اندر میں وہ گناہ نہ کروں، اور کون سی نیکی تھی جو میں رات کو نہ کر سکا وہ دن میں کر لیتا۔ گویا کہ ایک دن اگلے دن کے لیے خلیفہ ہوا، ایک ہفتہ اگلے ہفتے کے لیے، مہینہ اگلے مہینے کے لیے اور سال اگلے سال کے لیے خلیفہ بنا، نائب بنا۔ اب کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم غور کرتے کہ سال 2023 کے اندر کون کون سے گناہ ہیں جو مجھ سے سرزد ہوئے، تو سال 2024 میں وہ گناہ مجھ سے سرزد نہ ہوں۔ سال 2023 کے اندر کون کون سی نیکیاں ہیں جو میں نہیں کر سکا اور سال 2024 میں وہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ سال 2023 میں میں نے کتنی نمازیں قضا کی ہیں، اگر کی ہیں تو، اگر نمازیں پوری ہیں، نوافل میں کتنی کوتاہی رہی ہے، تو اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے تھا کہ اس میں اضافہ کیسے ہو۔ سال 2023 کے اندر میں نے قرآن کریم کی کتنی تلاوت کی ہے، اس پر ہم غور کرتے اور پھر 2024 کے اندر اس پر جو ہے وہ ہم آگے کی طرف بڑھتے، ترقی کرتے۔ جس طرح ایک تاجر ہوتا ہے کہ وہ اپنے روزانہ کا حساب لگاتا ہے اور پھر اگلے دن اس سے آگے کی طرف بڑھتا ہے، یعنی جیسا کل کا دن تھا ویسا آج کا دن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کل اگر 5 روپے کسی تاجر نے کمایا تو وہ کوشش کرے گا کہ اگلے دن میں 6 روپے کماؤں، 7 روپے، 8 روپے، 10 روپے کماؤں، تو وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ پچھلے سال اگر اس نے 1 لاکھ کمایا ہے تو اس سال وہ 2 لاکھ کمائے، 3 لاکھ کمائے۔ ہر تاجر کی یہی کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے۔ تو ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے اور جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ اس کو محنت کرنی چاہیے کہ پچھلے سال میں نے کتنی نیکیاں کی، اب اگلے سال کے اندر میری نیکیوں میں کتنا اضافہ ہوا۔ تو یہ اگر سوچیں گے اور کریں گے تو دنیا میں بھی سکسیسفل رہیں گے، کامیاب رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ امید ہے میری بات آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔